ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث أعظم ومني بيسر ساما مددي قبل دین مددِ کعبہ ایما مددِ انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. معزز و مکرم علماء کرام، بالخصوص ہمارے اس علاقے کی دو مساجد کے معزز خطیب و امام جو اس وقت اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، اور ان کے علاوہ معزز سناخا حضرات، گزشتہ برس بھی اس محفل میں شرکت کی سعادت ملی تھی، اور اس سال بھی ایک بار پھر یہ سعادت مل رہی ہے. اگرچہ کہ حالات کے تناظر میں میری شرکت تھوڑی سی مشکل تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا اور حالات خیر کے ساتھ بہتر ہو گئے. اللہ نے اسلام کو غالب فرمایا، حق کا بول بالا فرمایا، حق کا پرچم بلند فرمایا، اور جو ناحق تھے ان کو ذلیل و رسوا فرمایا. یہ ہمیشہ سے قدرت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اہل حق کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا. ہاں، آزمائش، سختی، صبر، یہ اس رستے کے کہہ لیجیے کہ سنگ میل ہیں، ان میں سے گزر کر ہی کامیابی کا پرچم ملتا ہے. تو آزمائش بھی ہوئی، تنگی بھی ہوئی، ظلم بھی برداشت کیا، صبر بھی کیا، لہو بھی پیش کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کو فتح و نصرت عطا فرمائی. اگر وہ مرحلہ دشوار ہوتا اور ابھی تک ہم اس آزمائش میں سے گزر رہے ہوتے تو ممکن ہے کہ پھر یہاں پر شرکت کرنا دشوار ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ تھوڑی دیر ہی صحیح مگر مجھے بھی کچھ دیر ان اہل حق، اہل راہ عظیمت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، اور میں 2 دنوں میں کچھ گھنٹے میں نے ان کے ساتھ گزارے. عجیب دیوانے لوگ تھے، عجیب مستانے لوگ تھے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ کچھ بھی کہہ لیں، ان کے پاس راکٹ لانچر تھا، ان کے پاس توپ تھی،
ان کے پاس جو کچھ بھی کہہ لیں آپ، ایٹم بم تھا. میں کہتا ہوں تم جان ہی نہیں سکے ان کے پاس کتنا خطرناک بم تھا. وہ بم جو نظر نہیں آتا، سبحان اللہ. وہ بم ایسا ہے وہ نظر نہیں آتا. وہ بس ایک ذکر کی ایک آہ نکلتی ہے، اللہ، بس وہ سب کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. وہ بم ایسا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک دن اپنی تلوار درخت کے قریب ٹانگی آپ نے اور آرام فرما ہو گئے، آنکھ بند کر لی. ایک کافر جو تھا اس نے دیکھ لیا، دشمن تھا، دیکھ لیا. اس نے تلوار اٹھائی اور حضور پر تان لی. آہٹ سے حضور نے آنکھ مبارک کھولی. اس کافر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے درود شریف. صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار بھی اس کے ہاتھ میں، وہ طاقتور پوزیشن میں، اس کا جو اسٹینڈنگ پوسچر ہے وہ بھی بالکل بتا رہا ہے کہ وہ حملے کی پوزیشن میں ہے. لیکن سرکار کی شان دیکھیں، آپ کے دہن مبارک سے ایک نام نکلا، اللہ. اس نے پوچھا تھا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. بس یہ اللہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار چھوٹ گئی. آپ نے وہ تلوار اپنی دوبارہ اپنے ہاتھ میں لی اور پھر اس کے اوپر تان کر فرمایا، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کافر مبہوت رہ گیا. حضور نے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو یہ تو شان سرکار کی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو ان کے طرز پر اخلاص سے، سچائی سے لگیں گے، اللہ تعالیٰ غلاموں کو بھی یہ ہیبت عطا فرمائے. اور اس کا نظارہ آپ آج دیکھ بھی رہے ہیں، ملک پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ پڑوس افغانستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے بے سر و سامانوں کو، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہی جانے والی جو طاقت کہلاتی ہے، حکومت کہلاتی ہے، اس کو ٹھڈوں سے مار مار کے نکلنے پر مجبور کر دیا. حالانکہ دنیا ہی ہمیں بتاتی نا، ارے مولوی تم کیا جانو ایٹم بم کیا ہوتا ہے، تم کیا جانو انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو ڈاکٹری کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو فلاں کیا ہوتی ہے. اور 74 سال سے ہمیں یہی تو تانے سننے کو ملتے ہیں کہ مولوی جو ہے وہ ترقی نہیں کرنے دیتے، یہ تو سائنس کے خلاف ہیں، تو چاند پہ جانے کے خلاف ہیں. تو 74 برس سے سائنس کے کسی ادارے پہ مولوی کا قبضہ تھا کیا؟ 74 برس سے اسٹیٹ بینک کا گورنر کوئی مولوی ہے؟ 74 برس سے وزیر خزانہ کوئی مولوی آیا؟ 74 برس سے کوئی صدر پاکستان مولوی بنا؟ 74 برس سے کوئی چیف جسٹس مولوی بنا؟ 74 برس سے چیف آف آرمی اسٹاف کوئی مولوی تھا؟ 74 برس سے کوئی ایک وزیر اعظم بھی بتاؤ جو دارالعلوم کا پڑھا ہوا ہو، جس مولوی سے تمہیں نفرت اور چڑ ہے، جس کو تم کوستے ہو کہ ہم اتنے برسوں میں ایک پینسل بھی نہیں بنا سکے. تو بھائی کیا مولوی نے پینسل بنانے سے روکا ہوا تھا؟ آپ پینسل بنانے کی کیوں جد و جہد کرتے ہیں؟ یہ تو بیکار کی چیز ہے، مل جائے گی آپ کو. الحمدللہ ہم نے بھوری میزائل بنا لیا، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، آپ پینسل کو کوس رہے. بھائی پینسل کی کیا ضرورت ہے؟ پینسل تو مل جاتی ہے. جو چیزیں مل رہی ہوں، فری آف کاسٹ مل رہی ہوں، یا بہت ہی ارزاں اس میں مل رہی ہے، اس میں پیسہ لگانا کیا ضروری؟ پیسہ اس میں لگاؤ جس کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت. الحمدللہ آپ نے ایٹم بم بنا لیا، آپ نے میزائل بنا لیے، آپ نے اسلحہ بنا لیا، آپ کی آرڈیننس فیکٹری موجود ہے، آپ کی بہترین آلات حرب کی فیکٹری موجود ہے، آپ نے فائٹر پائلٹ جہاز بنا لیا، JF-17 تھنڈر بنا لیا آپ نے. تو آپ کو مولوی نے روکا ترقی سے؟ نہیں، بلکہ آپ نے جو کچھ کیا ہے، اگر مولوی آپ کو حب الوطنی کا درس نہ دیتے تو آپ یہ بھی نہ کرتے، یہ پیسے بھی لوٹ کے کھا جاتے. لیکن یہ مولویوں کی ہی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے کچھ غیرت کر کے کام کر لیا، اور کچھ ذاتی غیرت کی. اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت نازل کرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مرقد انور پر. اس شخص کا احسان ہے اس امت کے، اور ان کی تمام ٹیم، ان کے تمام رفقا جنہوں نے اخلاص سے کام کیا. اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت نازل کرے. تو میرے عزیزوں، ہم ایسے حالات میں محفل کر رہے ہیں کہ
دشوار بھی ہو جاتا ہے، مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی، خیر و شر کے معاملات چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حق کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا، اور حق کی قوتوں کو بھی دائمی تکلیف، دائمی عذاب، دائمی آزمائش، دائمی مشکلات نہیں آئیں گی۔ مشکلات ضرور آئیں گی، مگر وہ اہل حق کو کامیابی کا رستہ چڑھانے کے لیے آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم سب محفل میلاد کر رہے ہیں، اور میں ابھی آج کل میں نے جتنی محفل میں شرکت کی ہے، تقریباً میں یہ بات توجہ دلاتا ہوں کہ محفل میلاد کس طرح کی جائے۔ لوگ سوال کرتے ہیں بھئی اس طرح کیا محفل حضور نے کی؟ کیا اس طرح محفل حضور کے صحابہ نے کی؟ ہم کہتے ہیں نہیں کی، اس طرح نہیں کی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم نے کب کہا کہ اس طرح سے محفل میلاد کرنا یہ عین سنت ہے؟ ہم تو نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں یہ مستحب فعل ہے۔ اس طرح کرنا منع نہیں ہے شریعت کے اندر۔ جس طرح بہت سی چیزیں حضور سے ہمیں نہیں ملتی ہیں، صحابہ سے نہیں ملتی، لیکن ہم وہ کرتے ہیں اور وہ مستحبات میں ہیں، جواز میں ہیں، جائز ہیں۔ مثلا حدیث کی کتابیں پڑھنا اور پڑھانا، نہ حضور نے پڑھی نہ پڑھائی۔ بخاری شریف حضور نے پڑھائی نہیں۔ حدیث کا درس دینا، درس نظامی کرنا، یہ حضور نے کیا؟ صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا۔ دارالعلوم بنانا بظاہر اس طرح سے جس طرح سے بنے ہوئے نہیں ہے۔ مسجدیں بنانا جس طرح سے اب ہیں نہیں ہے۔ قرآن اس طرح سے موبائل کے اندر قرآن کا پڑھنا حضور سے ثابت ہے؟ صحابہ سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ یہ تو جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا ہے ویسے ویسے حید تبدیل ہوتی ہے، ڈائریکشن تبدیل ہوتی ہے، جہت تبدیل ہوتی ہے، انداز تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا جائے کہ منع ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کرنا منع ہے۔ مائک پر ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، پہلے مائک پہ گفتگو نہیں ہوتی تھی، پہلے بغیر مائک کے کلام کیا جاتا تھا۔ تو اب کوئی بولے یہ مائک پر جو آپ نعت پڑھ رہے ہیں، مائک پر جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو صحابہ سے ثابت کریں، حضور سے ثابت کریں، تو بیکار بات ہوگی۔ بعض چیزیں ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بعض چیزوں کے ثبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہیں، کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ایسا ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزوں کے ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اندر منع تو نہیں ہے، اس کی ممانعت تو نہیں ہے۔ جو ہم لباس پہنتے ہیں، یہ ٹوپی ہم نے امامہ اس طرح پہنا ہوا ہے، ممکن اس طرح حضور نے نہیں پہنا ہوا، ممکن ہے بھئی یہ ٹوپی پہنے، یہ امامہ کا کلر ہے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ سب امامے والے بیٹھے ہیں، کچھ ٹوپی والے بیٹھے ہیں، مختلف ٹوپیاں پہنے بیٹھے ہیں۔ کیا ایسی ٹوپیاں صحابہ پہنتے تھے؟ حضور نے پہنی ایسی ٹوپی؟ نہیں پہنی۔ تو اگر نہیں پہنی تو کیا جو پہن لے گا وہ خلاف سنت کرے گا؟ نہیں، خلاف سنت نہیں، جائز ہے۔ ٹوپی پہنو، ہاں جیسی سرکار نے پہنی ویسی پہن لی تو سبحان اللہ، نور علی نور، اچھی بات ہوگی، بہت اچھی بات ہوگی، زیادہ بڑھ کر بہتر بات ہوگی۔ لیکن جس نے ٹوپی پہن لی، صرف کوئی سی بھی ٹوپی پہن لی، ٹوپی پہن لی، اس نے بات پوری کر دی، حکم پورا کر دیا، معاملہ پورا ہو گیا۔ اس کا جواز اتنا کافی ہے کہ یہ اس طرح کی ٹوپی پہننا شریعت نے منع نہیں کیا۔ ہاں کسی ٹوپی پر سلیب بنا ہوا ہو، سلیب کا نشان، کراس، ہم وہ ٹوپی نہیں پہنیں گے، اس لیے کہ سلیب اور کراس کس کا نشان ہے؟ کرسچن کا نشان۔ ہم وہ ٹوپی نہیں، ہم وہ علامت نہیں استعمال کریں گے جو کسی دوسری مذہب کی علامت بنی ہوئی ہو۔ خدا نہ خواستہ آپ راستے سے جا رہے ہوں اور اس ٹوپی کی اوپر وہ جو سلیب بنا ہوا اسے دیکھ کر دنیا آپ کے بارے میں کیا گمان کر سکتی ہے؟ یہ کون جا رہا ہے؟ کرسچن۔ تو ہم نے بدگمانی کا موقع دیا، ہم مسلمان، لیکن ہم نے دوسرے کو یہ سوچنے کا، یہ تصور قائم کرنے کا، یہ گمان رکھنے کا موقع ہم نے دیا کہ وہ ہمارے اس کراس کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے۔ تو ایسی علامت استعمال نہیں کی جائے گی، ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے گا جس کی ممانعت ہو۔ لیکن جس کی ممانعت نہیں ہو، اگر مسلمان اسے استعمال کرے، اس کو اختیار کرے، تو وہ ناجائز نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ آ گیا دوبارہ کہ کیا یہ اس طرح میلاد جائز ہے؟
ہم کہتے ہیں جائز ہے، اس لیے جائز ہے کہ ایسا میلاد منانا ناجائز نہیں لکھا ہوا، اس لیے جائز ہے۔ ایسا میلاد منانا ناجائز نہیں ہے شریعت کے اندر، اس لیے جائز ہے۔ جس چیز کا ناجائز ہونا شریعت میں نہ ہو وہ کام شریعت کی روح میں جائز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں ایسی میلاد تو صحابہ نے نہیں منائی۔ صحابہ کو اتنے مواقع نہیں ملے کہ اتنے امن سے بیٹھیں کہ دن بھر کما کر آئیں، اپنے بیوی بچوں میں وقت گزاریں، سسرال جائیں، پارک میں ٹہلنے کے لیے جائیں، اس کے بعد تھوڑا لانگ ڈرائیو کے اوپر بیگم کے ساتھ نکلیں۔ اتنا صحابہ کو موقع تھا؟ ان کی زندگی میں اتنا سکون تھا، اتنا آرام تھا؟ نہیں جناب، ان کے پاس تو یا تو گھر والوں کے لیے رزق حلال کی محنت تھی یا پھر اللہ کے دین کے لیے سارا وقت تھا۔ ان کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، یا تو وہ رزق حلال اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقت لگاتے اور جو وقت بچ جاتا وہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے لگا دیتے۔ ان کے پاس تیسرا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے فکر ہو کے خراٹے مار کے سویا نہیں کرتے تھے، ان کی تو راتیں بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کے گزرا کرتی تھی، ان کا تو دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر گزرا کرتا تھا۔ تو اکثر و بیشتر تو صحابہ جہاد میں ہی شریک رہتے تھے، اکثر و بیشتر صحابہ کی زندگی جہاد میں گزرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا دیر کے لیے سوچئے کہ جہاد کس لیے ہوتا تھا؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے۔ تبلیغ کے لیے مبلغ بھی جاتا تھا، مجاہد بھی جاتا تھا۔ تلوار سے جسم فتح ہوتے تھے، تلوار سے زمین فتح ہوتی تھی، اور مبلغ کے کلام سے اللہ تعالیٰ دلوں کو فتح فرما دیا کرتا تھا۔ بس دونوں طرح سے تبلیغ ہوتی تھی۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں صحابہ نے اس طرح میلاد نہیں کی حضور کی۔ میلاد کا مطلب ہے سرکار کے آنے کی خوشی منانا، سرکار کے آنے کا یہ احسان ماننا، اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہم لوگ، یہ ہم اللہ کے محبوب کی آمد کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو امن و سکون میں بیٹھ کر، میٹھا میٹھا کھا کر، ٹھنڈے ٹھنڈے رہ کر اور چین و سکون کے ساتھ یہ منا رہے ہیں۔ سرکار کے صحابہ تلواروں کی جھنکار میں مجاہد بن کر اور کافروں کی گردنیں کاٹ کر سرکار کے آنے کا شکریہ ادا کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سرکار کا غلام بنایا، ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ صحابہ کہتے بھی تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ساتھ کھانا نصیب ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہیں، یعنی دین کو پھیلانے میں۔ یہ سب شکریہ کے طریقے ہیں، یہ سب شکر کے طریقے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام میلاد منایا کرتے تھے، مگر صحابہ کا میلاد کا منانے کا انداز مختلف تھا۔ اب وہ دور بدلا، ہمارا دور ہے۔ اس وقت جہاد عمومی طور پر جہاد نہیں ہے، خصوصی جگہوں پر ہے جہاد، کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے، اور دیگر جگہوں پر ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں امن کی جگہ ہے، جہاد کا حکم نہیں ہے۔ یہاں جہاد بالسیف نہیں، یہاں جہاد بالقلم ہے، جہاد بالنفس ہے۔ یہاں جہاد اپنی اصلاح کا کام ہے، یہاں جہاد اپنی تطہیر کا کام ہے، معاشرے کی تطہیر کا کام ہے۔ یہ جہاد یہاں پر یہ جہاد ہے، ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، ہم اپنا کردار اچھا کریں، ہم اپنی زبان اچھی کریں، ہم اپنی نگاہ اچھی کریں، ہم اپنے معاملات اچھے کریں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہیں، ہم بچوں پہ شفقت کریں، ہم بڑوں کا ادب کریں، ہم ماں باپ کی تعظیم کریں، ہم معاشرے کو اچھا بنائیں۔ یہ اس معاشرے کا جہاد ہے، یہ ہمارا، یہ امن کے دور کا جہاد ہے، یہ جہاد بالنفس ہے جو امن کے دور کا جہاد ہے۔ ہاں، اگر ہم پر جنگ نافذ کر دی گئی تو پھر جنگ کا جواب ہم جہاد سے دیں گے انشاءاللہ۔ پھر جہاد کا انداز مختلف ہو جائے گا، پھر ہاتھوں میں قلم اور پھول نہیں ہوگا، پھر ہاتھوں میں تلوار ہوگی یا اسلحہ ہوگا، جو اس دور کا اسلحہ ہے وہ اسلحہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہماری نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہر دور میں ایک گروہ
حق کے اوپر قائم رہے گا اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ حق بات کی تلقین کرے گا، برائی سے روکے گا اور لوگوں کو جہاد کی طرف بلائے گا، لوگوں کو جہاد کی طرف بلائے گا، یعنی برائی کو روکنے کے لیے، عملاً حق کو نافذ کرنے کے لیے وہ جہاد کی طرف بلائے گا۔ لوگ اسے برا بھلا بولیں گے، لوگ اس کے اوپر لام تام کریں گے، لوگ اس کو گالیاں دیں گے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اللہ کے بھروسے پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جائے گا۔ یہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا، 9 حدیثیں ہیں اس مضمون کی، 9 احادیث کتب احادیث میں ملتی ہیں جو اسی مضمون کی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر ڈٹا رہے گا، اور جو اسے برا کہے گا وہ اس کا برا کہنے کا کوئی بھی اثر نہیں لیں گے، چاہے دنیا برا کہتے رہے، لعنت دیتی رہے، ملامت کرتی رہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ حق کے بھروسے کے اوپر آگے بڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر مل جائے گا۔ یہ حدیث کے اندر مضمون موجود ہے۔ اب اس دور میں اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ حق کے اوپر کون سا گروہ ہے، حق کی بات کون کر رہا ہے، حق کے اوپر کون قائم ہے، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ اور حق بات کہنے پہ پوری دنیا کس کی مخالف ہے، آپ اسی سے اندازہ لگانے کہ کون اہل ایمان ہے، کون حق کے اوپر ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں واقعاتی نہیں ہیں، یہ باتیں نظریاتی ہیں، بنیادی ہیں، ٹیکنیکل باتیں ہیں۔ آج ہم اور آپ ایک بڑے مسئلے سے دوچار ہیں، اہل اسلام ایک بہت بڑے مسئلے سے دوچار ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہیں، ہمیں یہ نہیں یقین ہے کہ ہم جس عقیدے پر ہیں کیا وہ درست ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم جس سے سنتے ہیں وہ قرآن و حدیث سن رہے ہوتے ہیں، ہم جس سے سنتے ہیں وہ اپنی دلائل دے رہا ہوتا ہے، قرآن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، حدیث اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ آخر ہم حق کیسے پہچانیں۔ میں آپ کے سامنے نشانی بتا رہا ہوں، حق کی علامت یہ ہے کہ اہل حق نیکی کی پرچار کریں گے، برائی سے روکیں گے اور جہاد کے لیے تیار رہیں گے ہمیشہ۔ دنیا اس وجہ سے ان کو لعنت ملامت کرے گی، وہ لعنت ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ ان کا مددگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا کرے گا، ساری دنیا ایک طرف، لیکن سرکار کے یہ غلام سرکار کی عزت کا پرچم تھامے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب اس حدیث کے اوپر اگر آپ کسی کو بھی آزما لیں آج، کون نظر آتا ہے؟ یہ آپ سبحان اللہ، کون نظر آتا ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے آواز بلند کر رہا ہے؟ کون نظر آتا ہے جو سرکار کی عزت و ناموس کی پہرے داری کی بات کرتا ہے؟ کون ہے جو سرکار علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتا ہے؟ اور اس بات کے لیے یہ نعرے ہیں نا 3، ناموس رسالت کی تحفظ، ختم نبوت کا تحفظ اور دین کو تخت پر لانا۔ اب جب نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے لیے باہر میدان عمل میں نکلتے ہیں تو پوری دنیا برا بھلا بولتی ہے، سارے اینکر، سارے صحافی، سارے میڈیا چینل، حکومت جو بھی ہے سب مخالف ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے پیسے مل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے فلاں ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں مسئلہ ہے، ان کے ساتھ یہ ہے، ان کے ساتھ وہ ہے، لیکن سارے آج سے 4 دن پہلے تک ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب یہ گئے، اب یہ گئے، اب ختم ہوئے، لیکن رب کی شان دیکھو، ساری باتیں ایک طرف، ان کی استقامت کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور نہتے لوگوں کو الحمدللہ آج تک وہ نصرت عطا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی، جو حق بات پر ڈٹا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے، سورہ عصر ہم پڑھتے ہیں نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے محبوب کی بے شک انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ بھی اسی مضمون سے متعلق ہے۔ جب آدمی ایمان اور عقیدے میں پکا ہو، اس کا عمل اچھا ہو،
اب جب حق بات کی تلقین کرے گا تو جواب میں دنیا آپ کو پھول نہیں دے گی. آپ اگر کہیں گے کہ بھائی برائی سے رکو، سود سے بچو، چوری سے بچو، جھوٹ سے بچو، تو سامنے جو چور بیٹھے ہیں، جو سود خور بیٹھے ہیں، جو برائی کرنے والے ہیں، وہ آپ کو اسپیس دیں گے؟ آپ کو جگہ دیں گے؟ آپ سے ڈریں گے، آپ سے خوفزدہ ہوں گے. آپ اس کی علامت دیکھیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ممبر پارلیمنٹ ہے سندھ کے، ان کا نام ہے مفتی محمد قاسم فخری صاحب. آپ نے ان کی تقریریں سنی ہیں؟ جی سنی ہے آپ نے؟ آپ بتائیں، وہ جب ایک کھڑا ہوتا ہے نا تو سارے ممبر جو ہے نا سارے گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں. پتہ نہیں مفتی صاحب آج کیا کہنے والے ہیں. بولے خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوف زدہ ہو جاتے ہیں نا. اور ان کا روب یہ ہے کہ جب انہوں نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا نا تو اسپیکر بھی کھڑا ہو گیا، وزیر اعلیٰ بھی کھڑا ہو گیا، سب کے سب کھڑے ہو گئے. آج تک کبھی سندھ اسمبلی میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا. آج تک کبھی سندھ اسمبلی میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا تھا. لیکن دیکھو، اگر ایک بھی غیرت مند آ جائے تو ساروں کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ہیبت طاری کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں یقین کامل بیٹھ جائے کہ آپ جس کے ساتھ ہیں، آپ کا جو فکری نظریہ ہے، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی مسلمان ہیں. اور ہمارے اس سارے آثار و قرائن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم ہی اہل حق ہیں. بے شک. یہ ہمارے لیے یقین کا باعث ہے. پہلے سب سے پہلے کنفیوژن دور کر لیں اپنی. اب یہ کنفیوژن جب دور ہو جائے گی، جب یقین کامل بیٹھ جائے گا کہ ہم حق پر ہیں، درست ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے. اسی لیے غیبی مدد ہوتی ہے. آپ نہتے بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے. سامنے سب کچھ ہے، لیکن ادھر صرف ایمان ہے، ادھر استقامت ہے، ادھر جرت ہے، ادھر بہادری ہے، ادھر اسلحہ ہے، ادھر طاقت ہے، ادھر نشہ ہے، ادھر غرور ہے، ادھر عاجزی ہے، انکساری ہے، ادھر خالی ہاتھ ہے، اور ادھر رب کی مدد کے اوپر بھروسہ ہے. اب دونوں طرف سے آپ دیکھ لیں نتیجہ کس کے حق میں نکلتا ہے. کس کے حق میں نکلا نتیجہ؟ اہل حق کے حق نتیجہ نکلا. جو بے سر و سامان تھے، جو خالی ہاتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو عزت عطا فرمائی. یہ اس بات کی علامت ہے، یہ وہی گروہ ہے جس کو جتنا لعنت ملامت کیا جائے، انہیں دنیا کی لعنت ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن دین کے اوپر حرف آ جائے انہیں یہ برداشت نہیں. سرکار کی عزت پر بات آ جائے انہیں یہ برداشت نہیں. ختم نبوت کا انکار ہو جائے انہیں یہ برداشت نہیں. یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر دین پر سودے بازی برداشت نہیں کر سکتے. مجھے یہاں پر اپنے بزرگوں کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جب 1974 میں 30 جون 1974 مولانا شاہ احمد نورانی صاحب قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر آپ نے قادیانیوں کے خلاف ان کو کافر و مرتد قرار دینے کے لیے ایک تحریک پیش کی. جب آپ نے قرارداد پیش کی 30 جون 1974 تک 2 مہینہ 7 دن اس کے اوپر بحث ہوئی. 30 جون 1974 کو پیش کی، 7 ستمبر 1974 کو قرارداد کے اوپر سب نے اتفاق سے فیصلہ دیا. اور فیصلہ یہ دیا کہ یہ آئین پاکستان میں یہ بات درج کی جاتی ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کا ماننے والا ہے. حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضور خاتم النبیین ہیں. حضور علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بعد نیا شخص جو پیدا ہوا ہو دنیا میں اور پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دجال ہے، کذاب ہے، کافر ہے، مرتد ہے. اور اس کو جو مانے وہ بھی کافر و مرتد ہے. یہ قرارداد 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان کا حصہ بنا دی گئی، لیکن یہ پیش کی گئی تھی 30 جون 1974 کو. 2 مہینہ 7 دن اس کے اوپر ووٹنگ، بحث، سب کچھ ہوتی رہی. عزیزان محترم، آپ کیا سمجھتے ہیں
علماء نے مصطفیٰ نے اتنی آسانی سے قرارداد پاس کرا دی؟ نہیں جناب، آپ کو اندازہ ہی نہیں ان علماء پر کیسا کیسا پریشر آیا، کیسا کیسا دباؤ آیا، وہ ملکی دباؤ، اندرونی دباؤ، بیرونی دباؤ، باہر کا دباؤ، کفر کا دباؤ، کہاں کہاں کا پریشر انہوں نے برداشت نہیں کیا، لیکن الحمدللہ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، اللہ نے بے سر و سامانی میں فتح و نصرت عطا فرمایا۔ وہ کیا بات تھی؟ میں آپ کو ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب فرماتے ہیں، بلکہ یہ بات علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں اسی دوران جب یہ معاملہ ہو گیا، میرا جانا لندن ہوا کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو وہاں پر ایک شخص نے مجھے یہ بات بتائی بڑے باوثوق ذرائع سے۔ وہ کہنے لگا، جناب جس دوران مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے یہ قرارداد پیش کی تھی اور ابھی قرارداد منظور نہیں ہوئی تھی، بحث ہو رہی تھی، آپ حیران ہوں گے کہ قادیانی گروہ کا ایک اور فرقہ ہے، قادیانیوں میں بھی فرقے ہیں، ان کا ایک فرقہ جسے لاہوری کہا جاتا ہے، وہ مرزا کو نبی تو نہیں مانتا مگر وہ مرزا کو مجدد مانتا ہے، مصلح مانتا ہے، ولی مانتا ہے، اور اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو دعوی نبوت کرے جھوٹا، وہ نبی تو کیا، ولی تو کیا، مجدد تو کیا، وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی بولے کہ میں اسے نبی تو نہیں مانتا مگر ولی مانتا ہوں، تو وہ بھی اسی گروہ کے اندر ہے۔ وہ لاہوری فرقے کے بڑے بڑے اکابرین مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تک اپروچ کر کے پہنچے اور جا کر کہنے لگے، مولانا ہم تو مرزا کو نبی نہیں کہتے، آپ نے تو کہا نا جو اسے نبی مانے وہ کافر و مرتد ہے، ہم تو نبی نہیں مانتے، تو آپ نے ہمارا نام کیوں اس میں شامل کر لیا؟ ہمارا جو فرقہ ہے وہ اس کو نبی نہیں مانتا، تو آپ ہمیں علیحدہ کر دیجئے۔ اس قرارداد میں قادیانی، لاہوری، مرزائی جتنے بھی فرقے سب کو شامل کیا گیا تھا، آپ ہمارا نام علیحدہ کر دیں اور ہم آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے مدرسے چل رہے ہیں، آپ کی جماعت ہے، آپ کی تنظیمیں ہیں، یہ 1 کروڑ روپیہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ 1974 میں 1 کروڑ روپیہ، آپ اندازہ لگائیے کہ جیسے آج 10 ارب روپیہ کم از کم، آج کا 10 ارب روپیہ، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آج اسلام آباد سے لاہور بس کا کرایہ جو ہے وہ 1000 سے کم نہیں ہے۔ اسلام آباد سے لاہور بس کا کرایہ 1000 روپے سے کم نہیں، اور اس زمانے میں بس کا کرایہ 14 روپے ہوتا، اس زمانے میں 14 روپے بس کا کرایہ ہوتا پنڈی سے لاہور تک کا۔ اللہ اکبر۔ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے جب ان کی یہ پیشکش سنی، آپ نے فرمایا تم لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی، تم لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی، پیشکش کرنے میں دیر ہو گئی، ہمیں تو اس سے بڑی پیشکش مل چکی ہے، ہمیں تو اس سے بڑی پیشکش مل چکی ہے۔ وہ کہنے لگے، حضرت آپ بتائیے کسی نے اگر زیادہ، ہم زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تم غلط سمجھے، تم مال سے اس پیشکش کا اندازہ لگا رہے ہو، نہیں جناب ہم تو سودے کی بات کر رہے ہیں، تم جو سودا کرنے آئے ہو وہ دنیا کے مال کا ہے، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، سبحان اللہ، ہمارا سودا ایمان کا سودا ہے، غلامی کا سودا ہے، اور ہماری گردنیں سرکار کے غلامی کے طوق کو اپنے گلے کا ہار بنا چکی ہیں۔ ہمارے جسموں پر سرکار کا حکم چل رہا ہے، ہمارے دلوں پر سرکار راج فرما رہے ہیں، اور سرکار کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو نبی کہے وہ بھی کافر ہے، جھوٹے نبی کو جو نبی مانے وہ بھی کافر و مرتد ہے، اور جو اسے مسلمان جانے وہ بھی کافر و مرتد ہے، جو اسے مسلمان جانے وہ بھی کافر و مرتد ہے، اور جو کسی قادیانی کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر و مرتد ہے، وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم جس علاقے میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے اس علاقے میں حضور کی ختم نبوت کے منکرین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آبادی بھی بڑھ رہی ہے، ان کے علاقے بھی بڑھ رہے ہیں، اور ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے، خدا ایسی قوت دے میری زبان میں کہ ہر بد مذہب کو سدھارا کروں میں۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے توفیق عطا کرے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں، قلم کا جہاد کروں، زبان کا جہاد کروں، اور جب علماء سے اجازت ملے
تو انشاءاللہ جہاد بالسیف بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان منکرین ختم نبوت کو نیست و نابود فرما دے اور ان کے جو چال اور داؤ ہے اللہ اس سے ہم سب کو ہمارا ایمان بھی محفوظ فرما دے. عزیزان گرامی، تو دیکھیے اس راہ میں بڑے دباؤ برداشت کرنے پڑتے ہیں. شیطان بڑے حربے لے کر آتا ہے، کبھی میٹھا میٹھا، کبھی کڑوا کڑوا، کبھی سختی، کبھی نرمی. لیکن ایمان پر جو مومن استقامت سے ڈٹ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے پھر مدد فرماتا ہے، اور وہ مدد آپ آج بھی اپنی نظروں کے سامنے ملاحظہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ باتیں میں نے آپ سے ایمان کے حوالے سے موجودہ حالات کے تناظر میں عرض کر دی ہیں. آئیے میں حصول برکت کے لیے صرف ترجمہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا عرض کرتا ہوں، اور اس ترجمے کے ضمن میں صرف 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. رب کریم نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے محبوب آپ کو بھیجا. سرکار کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے. سبحان اللہ. بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو چیز پہلے کہیں موجود ہوتی ہے. یعنی سرکار علیہ السلام کی ولادت اس بات کی تناظر میں نہیں ہے، یا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو گویا حضور عدم سے وجود میں آئے. نہیں، حضور کا وجود تو موجود تھا، لیکن حضور اس عالم سے اس عالم میں جلوہ گر ہوئے. سبحان اللہ. رب نے فرمایا انا ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے. گویا دنیا میں آنے سے پہلے آپ ہمارے پاس موجود تھے. ہم نے احسان کیا کہ مومنوں کو آپ جیسا محبوب عطا فرما دیا. سبحان اللہ. سرکار تشریف لے آئے. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو 3 صفتیں عطا کی ہیں. آپ شاہد بن کر آئے ہیں، آپ نذیر بن کر آئے ہیں، آپ مبشر بن کر آئے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ تینوں جو صفات ہیں یہ اپنی اپنی جگہ ایک بھرپور نعت ہے. حضور شاہد ہے، یہ بھی سرکار کی نعت ہے. حضور مبشر ہے، یہ بھی سرکار کی نعت ہے. حضور نذیر ہے، یہ بھی سرکار کی نعت ہے. لیکن ابھی ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے. ہم اگلے جملے کی طرف جاتے ہیں. رب نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا شاہد و نذیر و مبشر بنا کر، تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اور ایمان لانے کے بعد پھر رب نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد ایمان والے اے محبوب تیری تعظیم بھی کریں اور تیری عزت بھی کریں. تیری تعظیم بھی کریں، تیری عزت بھی کریں، تیری توقیر بھی کریں. اور پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کی پاکی صبح و شام بیان کرتے رہے. سبحان اللہ. میں یہاں پر آپ کو ایمان کی ترتیب بتانا چاہتا ہوں. قرآن نے ایمان کی ترتیب بتائی. ہم قرآن سے سیکھتے ہیں نا. قرآن نے ایمان کی ترتیب بتائی ہے. سب سے پہلے ہے کلمہ پڑھنا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. سب سے پہلا اسٹیپ ہے ایمان، کلمہ. اس کے بعد کون سا اسٹیپ ہے؟ عقل و خرد یہ کہتی ہے بظاہر پورے قرآن میں اس مقام کے علاوہ پورے قرآن میں اگر ہم ایمان کے بعد تذکرہ دیکھتے ہیں تو وہ عمل کا دیکھتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہیں بھی دیکھیں گے آپ تو ایمان کے بعد کس کا تذکرہ؟ عمل کا تذکرہ. بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. کہیں بھی آپ دیکھیں گے یہی مضمون دیکھیں گے. لیکن اس مقام پر رب نے ذرا مختلف انداز سے بیان کیا ہے. فرمایا پہلے تو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور عمل کا درجہ ابھی نہیں بیان کیا. عمل اور ایمان کے درمیان رب نے فرمایا اس محبوب کی تعظیم کرو، اس سے محبت کرو. اس کی تعظیم کرو اور اس سے محبت کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو. اور اس کے بعد تیسرا درجہ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اپنے رب کی پاکی صبح و شام بیان کرو. پتہ چلا رب کریم یہاں پر اس کی منشا یہ ہے، اس کی مراد یہ ہے. رب یہ فرما رہا ہے کہ ایمان جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم رسول پر ایمان لائے. آج جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، سب یہی کہتے ہیں نا. تو سب کے ایمان لانے کا جو اظہار ہے وہ درست ہے کہ نہیں؟ کس کا ایمان درست ہے، کس کا نہیں؟
اگر ہمیں یہ پہچاننا ہو تو رب نے عمل کو اس کی دلیل نہیں بنایا، رب نے تعظیم مصطفیٰ کو دلیل بنایا۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، رسول پر ایمان لانے کے بعد اگر کسی کے ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ درست ہے کہ نہیں، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایمان کا دعویٰ جو کر رہا ہے وہ عظمت رسول کا قائل ہے کہ نہیں، وہ حب رسول کا قائل ہے کہ نہیں، عزت رسول کا قائل ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ہے تو پھر اس کا درجہ عبادت مقبول ہوگا، درجہ ایمان مقبول ہوگا، تب اس کی عبادت، تب اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اور اگر ایمان کا دعویٰ ہے اور رسول کی تعظیم نہیں، یا یہ کہتے ہیں رسول کی حیثیت تو ایک ڈاکیے کی تھی، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ایک پیغمبر کی تھی کہ بس اس کا کام تھا وہ وصول کرنا رب سے اور ہم تک پہنچانا، ہمیں قرآن مل گیا، اب ہمیں اللہ کافی، قرآن کافی، رسول کی ضرورت نہیں۔ جو اس طرح سے بات کرے سمجھ لو کہ اس کا ایمان ہے ہی نہیں، وہ دعویٰ تو کر رہا ہے مگر اس کا ایمان نہیں ہے۔ آپ بولیں گے مولانا صاحب آپ ممبر پہ بیٹھ کے کیسے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ جناب میں اپنے پاس سے فتویٰ نہیں دے رہا۔ سورہ بقرہ اٹھائیے، پہلا رکوع اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ بھئی سب نے کہا نا ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، ہم رب ہو کے کہتے ہیں یہ ایمان والے نہیں۔ میرا دعویٰ نہیں، میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ پڑھیے قرآن سورہ بقرہ، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ تو بھائی یہ کہنا درست ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایمان قبول ہونا چاہیے تھا نا۔ رب نے فرمایا وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ مولا کیوں نہیں ہیں؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لائے، پھر کہ وہ ایمان والے نہیں ہوئے؟ تو قرآن کریم کی انہی آیات سے پتہ چل گیا ایمان والا وہ ہے جو ایمان کے ساتھ تعظیم رسول کا قائل ہے، حب رسول کا قائل ہوگا، عزت رسول کا قائل ہوگا۔ اصل میں وہ لوگ ایمان والے اس لیے نہ ہوئے کہ اللہ کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے رہے، آخرت کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن محبوب کی تعظیم میں کمزور نکل گئے، محبوب سے محبت میں کمزور ہو گئے، محبوب کے عیب تلاش کرتے رہے، کبھی علم میں کمی ڈھونڈتے رہے، کبھی حسن میں کمی ڈھونڈتے رہے، کبھی کسی شے میں کمی ڈھونڈتے رہے، اور جو سرکار سے محبت کرتے رہے، جو سرکار کی عزت کرتے رہے، اللہ نے فرمایا یہی اصل میں ایمان والے ہیں، یہی ہے اصل میں ایمان والے۔ تو پتہ چل گیا دعوی ایمان ہر ایک کا مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر حب رسول اور تعظیم رسول نہ پائی جائے۔ بس یہ علامت ہے ایمان والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان بھی سلامت فرمائے، آپ کا ایمان بھی سلامت فرمائے۔ ہم نے کوئی واقعہ نہیں سنایا، ہم نے آپ کے سامنے کوئی کہانی نہیں سنائی، ہم نے ساری ٹیکنیکلٹیز پر گفتگو کی ہے، ہم نے اصولیات پر گفتگو کی ہے، ہم نے مبادیات پر گفتگو کی ہے، ہم نے بنیادی باتوں پر گفتگو کی۔ ایک بات سنا کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جو ابھی مارچ ہوا نا، اب اس پوری گفتگو کے تناظر میں آپ سمجھ لیجئے گا، میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں اور تازہ ترین سنا رہا ہوں۔ اگر میں 1400 سال پہلے کا سناؤں گا نا، سبحان اللہ تو نکلے گا لیکن اثر نہیں قائم ہوگا۔ سبحان اللہ ضرور نکلے گا مگر اثر شاید نہ قائم ہو سکے۔ آؤ میں تمہیں ایک ہفتہ پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ ایک بچے کو گولی لگی جی ٹی روڈ کے اوپر، نعرہ لگا رہا تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ گولی لگی، گر گیا، آنکھ بند ہو گئی، لگا کہ دم نکل گیا۔ لوگوں نے اٹھایا، ہلایا تو اس کے جسم میں جھرجھری پیدا ہو گئی، جان جا رہی تھی۔ آنکھیں کھولی ہلکے سے، اب کراہ کر کہا یارا کیا کر دیا، سرکار کا دیدار ہو رہا، کیوں ہلا دیا، کیوں جگہ دیا۔ واہ واہ، یہ میں 1400 سال کے بعد بھی سرکار کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والوں کی شان بتا رہا ہوں، جو سرکار سے محبت میں پیش کرتے ہیں نا اپنے آپ کو،
आप उनको ये मत समझिएगा कि उनकी बारगाह मुबारक के अंदर कोई मकबूलियत ही नहीं है, वो बेवकूफ़ है। हमने तो शेलिंग के दिनों में दीवानों को नाचते हुए देखा है, रक्स करते हुए देखा है, हमने तो अजीब हालत देखी है। अगर वाकया सुनाने बैठ जाए तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। और कितने ऐसे जो वहां उस वक्त मौजूद है, गोली लगी पैर में, गए मरहम पट्टी करवा के दूसरे दिन फिर मार्च के अंदर चल गए। है इतनी हिम्मत आपके अंदर? मेरे अंदर है? किसी के अंदर भी नहीं। कांटा चुभ जाए तो हम पैर लेके बैठ जाते हैं। लोगों को गोली लगी हुई हो, मेरे पास तस्वीर है एक बच्चे की, अभी भी दिखा सकता हूँ, पूरा जिस्म छर्रों से छिदा हुआ, पूरा जिस्म। वाह खुदा, मैं मुबालगे से बात नहीं कर रहा, जिसको देखना मेरे पास स्टेज पर आ जाए, मैं अभी दिखाने के लिए तैयार हूं, पूरा जिस्म। और जब मैं उससे मिलने के लिए गया ना, तो उसने मुझे देखते साथ ही कहा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज से आपसे तो इतने अच्छे मौसम में जुमला नहीं निकल रहा, वो छर्रे खाकर भी सरकार से मोहब्बत का इजहार कर रहा। यह है ईमान की वो रमक, यह है ईमान की वो चाशनी, जो ईमान का कलमा पढ़ने के बाद सरकार से मोहब्बत हो जाए तो फिर दिल में ये चाशनी पैदा हो जाए, ये ज़ौक़ पैदा होता। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल में भी वही मोहब्बत अता फरमाए, ऐसा ही ज़ौक़ अता फरमाए। बखुदा हमें यकीन है कि हमारा ही रास्ता सच्चा रास्ता है, हमारा ही रास्ता अहले हक का रास्ता। इसलिए कि आज भी 1400 साल के बाद भी देखे महबूब का जलवा सरकार पर लोग जाने फिदा कर रहे हैं, सरकार पर जाने लुटा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बताओ कोई ऐसी जमात दिखाओ, कोई ऐसी तबलीगी जमात दिखाओ, कोई भी इस्लामी जमात दिखाओ जिसके कारकुन सरकार के नाम पर जाने कुर्बान कर रहे हो। बताओ कोई ऐसी जमात है? जब नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कर लो कि हम ही अहले हक हैं, हम ही सच्चे रास्ते पर हैं और हम ही महबूब की निगाह के अंदर हैं। अल्लाह ताला हमेशा हमारा हामी व नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सबका नबियन फक़्तुलू मन सबका नबियन मन सबका नबियन